جیسے ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے وارثان کے اندر جو پراپرٹی کنورٹ ہوتی ہے اسے ہم وراثت کہتے ہیں۔ سول لاء میں پاکستان کے اندر محمدن لاء کے اندر سول لاء میں دو قسم کے لاء موجود ہیں، ایک ہے سنی لاء، ایک ہے شیعہ لاء۔ اب کوئی بندہ خاتون کا حق نہیں کھا سکتا، بہن کا حق بھائی نہیں کھا سکے گا۔ پاکستان میں جو سول لاء کو فالو کیا جاتا ہے وہ 1908 CPC سول پروسیجر کوڈ ہے، جس کے تحت ہم سول کیسز فائل کرتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحبہ نے ایک پالیسی جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے ٹائم فریم ورک دیا ہے کہ جائیداد سے متعلق جو کیسز ہوں گے وہ 2 سال میں ہوں گے، وراثت سے متعلق 12 ماہ میں ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ماڈل کورٹس انہوں نے بنا دی ہیں، فوجداری کیسز کی بھی اور سول کیسز کی بھی۔ سول لاءز کے اندر اوورسیز پاکستانی کورٹس بنائی ہیں یہ پچھلے 1 سال کے اندر۔ کمرشل کورٹس کا علیحدہ انہوں نے تصور دیا ہے، جو بندہ جس فقہ سے ہوگا اسی کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ وراثت اور جائیداد میں کیا فرق ہے؟ میڈم، جائیداد ہی وراثت میں کنورٹ ہوتی ہے۔ وراثت سے مراد ہے کہ کوئی بھی شخص جب اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ جیسے ڈیتھ ہوتی ہے تو اس کے وارثان کے اندر جو پراپرٹی کنورٹ ہوتی ہے اسے ہم وراثت کہتے ہیں۔ اس وقت تک وراثت نہیں ہے جب تک کسی کی وفات نہیں ہوتی۔ وفات کے بعد ہی اس کے لیگل وارثان میں جو اس کے پیچھے اولاد ہوتی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، تو اس کے اندر جو پراپرٹی کی تقسیم ہے تو اس کی بابت وہ کنورٹ ہو جاتی ہے۔ ڈیتھ کے ساتھ ہی وراثت شروع ہو جاتی ہے۔ اور وراثت کے اندر بھی سول لاء میں پاکستان کے اندر محمدن لاء کے اندر سول لاء میں 2 قسم کے لاء موجود ہیں، ایک ہے سنی لاء، ایک ہے شیعہ لاء۔ تو جو بندہ جس فقہ سے ہوگا اسی کے مطابق اس کی وراثت تقسیم ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ جو جائیداد سے متعلق سول کیسز ہیں یہ عام طور پر کن وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتے ہیں؟ پاکستان کے اندر میم اتنا یہ زیادہ سول لاءز، اتنے سول مقدمات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں اور اس میں اتنی بے بہا اس کی وجوہات ہیں۔ پاکستان کے بنے ہوئے 75 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں پاکستان میں جو سول لاء کو فالو کیا جاتا ہے وہ 1908 CPC سول پروسیجر کوڈ ہے، جس کے تحت ہم سول کیسز فائل کرتے ہیں اور کورٹس بھی اسی کو مینشن کرتی ہیں، اسی کے مطابق فیصلے کرتی ہیں۔ تو اس کے اندر بہت ساری چینجنگ کی ضرورت ہے، بہت سارا ایسا اب سسٹم اتنا ڈیجیٹائز ہو گیا ہے، آپ دیکھیں کہ میڈیا اتنا ایڈوانس ہو گیا ہے، چیزیں بہت ساری چینج ہو گئی ہیں معاشرے کے ساتھ۔ تو اس کے اندر ہمیں بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے لاء میں چینجنگ لائیں اور وقت کے مطابق ہم اسے ایڈجسٹ کریں، کہ یہ نہیں ہے کہ اس میں سالہ سال چل رہے ہیں۔ اگر آپ کا دادا فائل کرتا ہے سول لاء کے سول کیسز کے بارے میں ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ آپ کا پوتا بھی لڑتا ہے، لیکن اب اس کو نا بہت ساری چینجنگ لائی ہیں۔ پچھلے ماہ ہی پنجاب ہائی کورٹ کی چیف جسٹس صاحبہ نے ایک پالیسی جاری کی ہے جس کے اندر انہوں نے ٹائم فریم ورک دیا ہے کہ جائیداد سے متعلق جو کیسز ہوں گے وہ 2 سال میں ہوں گے، وراثت سے متعلق 12 ماہ میں ہوں گے، فیملی کیسز 3 ماہ میں ہوں گے، اپیلز، سول اپیلز اس کی بابت۔ اور بڑا اچھا انہوں نے اقتدام کیا ہے کہ وہ یہاں ماڈل کورٹس کی صورت میں ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر کے اوپر ماڈل کورٹس انہوں نے بنا دی ہیں، فوجداری کیسز کی بھی اور سول کیسز کی بھی۔ تو اس میں کے اندر کیسز اب جا رہے ہیں اور امید ہے کہ اس میں بہتری کے چانسز ہیں، کہ سپیڈی ریمیڈی ہے کہ جلد سے جلد لوگوں کو انصاف ملے۔ یہ نہیں کہ ایک دادا دائر کر کے جاتا ہے اور پوتا بھی اس کی دھکے کھا رہا ہے۔ تو میرا خیال میں کہ اب بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور گورنمنٹ نے بھی یہ سوچا ہے کہ اس میں اب اس طرح نہیں چل سکتا کہ معاملہ جتنا سپیڈی ریمیڈی ہوگی کسی بھی ملک میں کسی بھی تنازع کی صورت میں، اگر انصاف کی فراہمی جلدی ہوگی تو لوگوں میں وہاں سرمایہ کاری ہوگی، وہاں لوگ آئیں گے، لوگ ہمارا انویسٹمنٹ کریں گے ملک کے اندر۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں کہ انویسٹر اس لیے نہیں آتا کہ کوئی ایک صاحب جاتا ہے وہ کیسز فائل کر دیتا ہے، اسٹے آرڈر ہو جاتا ہے اور پھر وہ کئی سال تک ایسا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی بہت ساری چینجنگ آئی ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ سول لاءز کے اندر اوورسیز پاکستانی کورٹس بنائی ہیں یہ پچھلے 1 سال کے اندر۔ کمرشل کورٹس کا علیحدہ انہوں نے تصور دیا ہے۔ تو اس حوالے سے کمرشل کیسز ایسے ہیں جس میں وہ ہے آربیٹریشنز کا ہے کہ مختلف جو ہماری کمپنیز، فارن کمپنیز ہیں، ان کے ساتھ معاہدے ہوتے ہیں، تو اس کی بابت آربیٹریشن ایکٹ کے تحت اوورسیز پاکستانی کمرشل کورٹس بینکنگ کے اندر، یعنی مختلف انہوں نے الیبوریٹ کر دی ہیں چیزوں کو علیحدہ کر کے کہ اس طرح آسانی ہو جائے اور اس سے جلد فیصلے ہوں اور لوگوں کو جلد سے جلد انصاف ملے۔ تو جہاں بات آتی ہے وراثت کی، ٹھیک ہے، وہاں وراثت میں اولاد میں جو عورت ہوتی ہے، ہمارے جو خاندانی وراثت کا نظام ہے اس میں خواتین کو اتنا زیادہ نظر انداز کیوں کیا جاتا ہے؟ میم اب بہت ساری چینجنگ آ گئی ہے وراثت میں۔ ابھی لیٹسٹ کوئی پچھلے سال یا اس سے پہلے چیف جسٹس پاکستان کا فیصلہ ہے جس میں انہوں نے
ایک بھائی کو کاسٹ کی ہے 5 لاکھ کہ اس نے بہنوں کی وراثت کا حصہ جو ہے نا وہ دھوکہ دہی سے اپنے نام ٹرانسفر کروا لیا، اور وہ کیس سپریم کورٹ تک ہوا، اور اس میں بہت ساری تبدیلی لائی گئی ہے۔ آپ دیکھیں نا، وفاقی محتسب کے طور پہ بھی ایک ادارہ ایسا قائم کیا ہے جس میں وراثت کے میٹر کو خاص طور پہ خواتین کے وراثت کے، یعنی جو آپ نے پن پوائنٹ کیا نا چیزیں، تو اس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی دیکھا گیا، اور اس میں انہوں نے وفاقی محتسب ایک خواتین کی وراثت کے لیے اسپیسیفک ایک کانسٹیٹیوٹ کیا ہے جس کے اندر خواتین کے وراثت کے میٹر دیکھے جاتے ہیں۔ اور ادھر بھی اب کورٹس کے اندر، سول کورٹس کے اندر بھی جو خواتین کے میٹرز کو بڑا پرائورٹی کی بنیاد پر، اور اگر کوئی ان پہ جو جیسے میں نے بتایا کہ ججمنٹس آئی ہے اس کی روشنی میں اب کوئی بندہ خاتون کا حق نہیں کھا سکتا، بہن کا حق بھائی نہیں کھا سکے گا۔